اس کے علاوہ پھر ہم پرمٹس پہ آتے ہیں. پرمٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ جو ہے یعنی اس کی پرمیشن لیتے ہیں، جو کہ کوئی ڈینجر کام ہو، جو بہت رسکی کام ہو، تاکہ اس میں نقصان سے بچا جائے. تو پرمٹ ٹو ورک ہر انڈسٹری میں پرمٹ ٹو ورک سسٹم ہونا چاہیے. اور بہت سی جو رسکی انڈسٹریز ہیں جو کہ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو لازم ورک ٹو پرمٹ جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں کوڈ ورک بھی ہوتے ہیں، اس میں ہاٹ ورک بھی ہوتے ہیں. اس میں یعنی کوڈ ورک اور ہاٹ ورک میں جتنی بھی آپ کام کر رہے ہیں جس میں یعنی فائر کا خطرہ ہے، تو ہاٹ ورک پرمٹ میں اپنے کام کرنے سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپروول لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکسکیویشن کا آپ کام کر رہے ہیں، ڈیپ ایکسکیویشن کا، کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ سروسز ہو سکتی ہیں، تو اس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا اپنی اتھارٹی سے اپنے جو ہوتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ این او سیز لینے ہوتے ہیں، اور ورک پرمٹ کے تھرو کام کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر تو کوئی الیکٹریکل لائنز ہیں یا کوئی ایسے گیس کے لائن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ نے پہلے اس کے آئسولیشن سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں تاکہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی آپ کیا نام ہے جو ہے کنفائنڈ اسپیسز ہے، اس میں آپ پرمٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ وہیکل انٹری کی بھی پرمٹ لیتے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ گاڑی اتھرائز نہیں ہے یا کوئی مشینری اتھرائز نہیں ہے، تو آپ نے وہیکل انٹری پرمٹ لینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میکینیکل آئسولیشن پرمٹ بھی ہے. وہاں پہ کوئی ریڈیشنز کے خطرے ہیں، ریڈیشنز وہاں پہ آپ نے ریڈیوگرافی پرمٹ لینے ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی ہیوی لفٹنگ کرنی ہے جس میں آپ کا جو ہے جو اپلوڈ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی ہیوی ہے، اس کو کریٹیکل لفٹنگ پرمٹ آپ نے لینا ہوتا ہے. اس کا فولڈنگ اگر آپ پریس کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے یعنی اس پہ کام کرنے سے پہلے آپ نے انشور کرنا ہے کہ پرمٹ آپ کے پاس ہو. تو پرمٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، یعنی آپ کے جتنی بھی سیفٹی شوز، سیفٹی ہیلمٹ، گلاسز وغیرہ، شوز جو ہے، کور آل جو ہیں، وہ آپ نے پہننے ہیں سائٹ میں. اس میں نو کمپرومائز، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے پروٹیکٹیو کلاتھنگ یوز کرنی ہے. اگر آپ کیمیکل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا وہاں پہ فائر کا خطرہ ہے تو لوز کلاتھنگ یوز نہیں کرنی ہے. آپ نے جہاں پہ زیادہ شور ہو، کسی مشین کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو وہاں لمٹ اگر 85 ڈیسی بیل سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہاں پہ ایئر پروٹیکشن یوز کرنے ہیں. ریسپائریٹری جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ گیسز ہیں، تو آپ نے ریسپائریٹری پروٹیکشن کے لیے ماسک لینے ہیں. آئی پروٹیکشن کے لیے اگر وہاں پہ کوئی اس چیز کا خطرہ ہو تو آپ نے گوگلز لینے ہیں، یا پھر فیس شیلڈ، یا ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہے، لینڈنگ کا کام ہو رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں کیمیکل کا کام ہو رہا ہے، تو فیس شیلڈ وہاں پہ لازم آپ نے لینا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام 2 میٹر سے اوپر کے ہائٹ کا ہو تو آپ نے لائف لائن اور سیفٹی ہارنیس جو ہے ان کا انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے پہنے ہوں، اور وہ فکس کسی فرم سپورٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اینکر کرنے ہوتے ہیں. اگر تو کوئی آپ کا پی پی ڈیمیج ہو گیا تو آپ نے امیڈیٹلی ریپلیس کرنا ہے، تاکہ کیونکہ ڈیمیج پی پی یوز کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ آپ کو الٹا نقصان ہی دے سکتا ہے، تو آپ نے امیڈیٹلی ریپلیس کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ آپ نے انشور کرنے ہیں. جو پیکٹوریل ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے پی پی جو ہے یہ وہاں پہ سائٹ میں انشور ہو، اور اس کے پہنے ہوئے بندہ کام کرے.
کوئی مشینری یا اکوپمنٹس جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہو یا پھر روٹیشن کر رہی ہو، تو آپ نے وہاں پہ جو ہے ایسے بندے کو آپریٹر کے تھرو آپریٹ کرنا ہے جو کہ کمپیٹنٹ ہو، اس کو نالج ہو، اس کے پاس ٹریننگ ہو، اس کے پاس ایکسپیرینس ہو، تو اس کے پاس جو ہے ایبیلٹی ہو، تو انسپیکشنس لازم ہونی چاہیے ان اکوپمنٹس کا، تاکہ کام کے دوران کوئی اس میں مسئلہ نہ ہو، کوئی سیفٹی پرابلم نہ آ جائے۔ گارڈنگ فار آل دا ڈینجرس پارٹس، یعنی جتنی بھی آپ کے ڈینجرس پارٹس ہیں، جیسے کہ وہاں پہ ان کے بلیڈز لگے ہوئے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، کنویئر بیلٹس ہیں، تو اس کے اوپر گارڈز جو ہے نا لازم ہونے چاہیے۔ ہیزرڈ جو ہے وہ کوئی بھی بریکس نہیں لیتے، وہ آپ کو انفارم نہیں کرتے، تو آپ ہی نے خود ایکٹیو رہنا ہے اور جو ہے نا اس کو اچھے سے یوز کرنا ہے، پراپر جو چیز ہے، جو اکوپمنٹس آپ کو دیا جاتا ہے وہ اسی کام کے لیے یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔